اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا عام اور تقدیر ساز پیغام بصرہ پہنچا تو یزید بن نبیت نے، جو کہ بصرہ کے سربرآوردہ افراد میں سے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خط کا اسبات میں جواب دیا اور معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے سعد کی بیٹی ماریہ کے گھر گئے کہ یہ گھر شیعی تحریکوں اور امام علیہ السلام کے انصار اسی گھر میں جمع ہوتے تھے۔ مکانی نے رجال میں ان کے والد کا نام منقذ یا سعید لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماریہ بنت منقذ یا سعید العبود یہ شیعہ امامی تھیں اور پرہیزگار اور متقی خاتون تھیں، اور یزید بن نبیت نے، کہ جن کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا اور 10 شجاع و دلیر بیٹوں کے باپ تھے، اسی گھر میں اپنے بیٹوں اور چاہنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور عنْ قریب بصرہ سے مکہ روانہ ہو جاؤں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جاؤں گا۔ اس پر ان کے بیٹوں میں سے 2 عبداللہ اور عبید اللہ نے اس پر خطر سفر میں ان کے ساتھ چلنے اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ دوسرے مددگاروں نے کہا، ہم عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے ڈرتے ہیں، وہ انہیں اور ان کے انصار کو قتل کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان 2 سعادت مند بیٹوں کے ساتھ دشمن کے چابک سواروں سے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہوں۔ پس یزید بن نبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بصرہ سے مکہ چلے گئے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کے مضافات میں ابطح میں قیام پذیر ہیں، لہٰذا وہ ابطح کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو قافلے والوں نے بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تم سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے باوجود اس خاکساری کو سن کر فوراً مکہ لوٹ گئے اور اپنی منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے آنے تک انتظار کیا تھا، اس لیے ان کے دل میں اور محبت بڑھ گئی اور زبان پر یہ آیت جاری کی، بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ سلام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بصرہ کے عام حالات اور اپنے مکہ آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں دلاور بیٹوں کی معیت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ مر گیا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو انہوں نے بھی یزید کی اطاعت قبول نہ کی اور آپ علیہ السلام کے وفادار شیعہ سلمان بن سرد خزاعی کے گھر جمع ہوئے۔ سلمان بن سرد کوفہ کے سربرآوردہ شیعوں اور تحریک کے توابین کے سربراہوں میں سے ایک تھے۔ عین الوردہ میں شہید ہوئے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ان کی شہادت سن 65 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ پس سب سلمان بن سرد خزاعی کے گھر جمع ہوئے اور مذاکرہ و مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسمع ہمدانی، جو کہ تحریک توابین کے رکن تھے، اور عبداللہ بن دال، جو کہ کوفہ کے شرفا میں سے ایک، اور فقیہ عابد نیز تحریک توابین کے رکن تھے، کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ وہ سرد کے ساتھ مکہ مکرمہ جائیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خطوط پہنچائیں۔ 10 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کے 2 قاصد مکہ مکرمہ پہنچے اور خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیے۔ 2 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے قیس بن مصر سیداوی، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ناصروں میں سے ایک تھے،
اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارجعی کے ذریعے دیگر خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے۔ عبد الرحمن 12 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کے 53 خطوط لے کر مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ یہ بھی شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ پھر 2 دن کے بعد ہانی بن ہانی سبئی جو کہ قبیلہ ہمدان سے تھے، تحریک توابین کے سرگرم رکن تھے، اور سعید بن عبداللہ حنفی جو کہ شہداء کربلا سے ہیں، اہل کوفہ کے نیک خط لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ پس کوفیوں نے 5 روز میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں 12,000 خط ارسال کیے، اور ان سب کا مضمون یہ تھا کہ لوگ اموی حکومت سے بیزار ہیں اور اہل کوفہ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آپ علیہ السلام جلد تشریف لائیے۔ ظاہراً انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حجت تمام کر دی تھی۔ نمایاں اور باحیثیت لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مثلاً حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اسوجہ، سلمان بن سرد، رافع بن شداد، مصیب بن نجبہ، شبس بن ربیع، حجار بن اجبر، یزید بن حارث بن رودین، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر ان فہرست میں شامل ہیں۔ قیس بن مصر سداوی کا نام بھی شہداء کربلا میں شامل ہے۔ بعض معتبر کتابوں میں اہل کوفہ کے ارسال کردہ خطوط کا مفہوم کچھ اس طرح سے درج ہوا ہے۔ اما بعد، لائق حمد ہے وہ خدا جس نے ظالم و جابر آپ علیہ السلام کے دشمن کی کمر توڑ دی، وہ دشمن کے جس نے مکر و حیلہ کے ذریعے امت کے امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی اور ان کے اموال کو غصب کر لیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی، اس امت کے بہترین افراد کو تاتیق کیا، برے لوگوں کو امان و تحفظ دیا، مالداروں اور ظالموں کے درمیان بیت المال تقسیم کیا، وہ قوم سمود کی مانند رحمت حق سے محروم رہے گا۔ یقین کیجئے ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں ہے، ہماری طرف آئیے، ہو سکتا ہے خدا ہمیں آپ علیہ السلام کے ذریعے صراط اور رائے حق پر لگا دے۔ کوفہ کے دارالامارہ میں نعمان بن بشیر مستقر ہو گیا ہے اور ہم اس کی امامت میں ہونے والی نماز جمعہ اور نماز عید میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اطمینان بخش طریقے سے یہ خبر مل جائے کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں گے تو ہم اسے شہر سے نکال دیں گے تاکہ شام چلا جائے انشاءاللہ۔ کوفہ کے باحیثیت افراد نے یہ خط عبداللہ بن مسمع ہمدانی اور عبداللہ بن دال کو دیا اور انہیں تاکید کی کہ جلد از جلد اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ یہ دونوں قاصد 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آخری خط جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوا وہ ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ خثعمہ کا خط تھا۔ انہوں نے لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط با ایمان شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کے نام ہے۔ اما بعد، عراق کی سمت روانگی میں جلد کیجیے کہ لوگ انتظار میں لحظہ شماری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سوا ان کا کوئی رہبر نہیں ہے۔ جلد کیجیے، جلد کیجیے۔ بھیجے گئے خطوط کا چند بنیادی نکات میں خلاصہ ہوتا ہے: معاویہ کی موت پر مسرت کا اظہار، یزید میں حکومت و خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت، اہل کوفہ کا رائے امام میں فداکاری اور جان بازی کا عہد۔ اہل کوفہ کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ علیہ السلام کوفہ آ جائیے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک روز 600 خط پہنچے۔ اس مضمون کے خط مسلسل حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ارسال کیے جا رہے تھے، چنانچہ مختصر مدت میں ان خطوط کی تعداد 12,000 سے بھی زائد ہو گئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں ایک خط لکھنے پر اکتفا کی اور انہیں لکھا: حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں اور مومنوں کی ایک جماعت کے نام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا مومنوں اور مسلمانوں کے نام خط۔ اما بعد، ہانیوں سے تمہارے خط لے کر میرے پاس پہنچے، یہ تمہارے آخری قاصد تھے جو میرے پاس آئے۔ تمہاری تحریر سے میں مطلع ہوا، تم نے لکھا ہے: ہمارا کوئی امام و رہبر نہیں ہے،
ہمارے پاس آنے میں جلد کیجیے، ہو سکتا ہے خدائے متعال آپ علیہ السلام کے ذریعہ میں رائے حق کی ہدایت کر دے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، جو کہ میرے معتمد ہیں، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اہل فضل و عقل تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں کے پیغام کی تائید کرتے ہیں تو میں عن قریب تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ خط کے آخر میں تحریر فرمایا، قسم اپنی جان کی، امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا سے حکم کرتا ہے، عدل اختیار کرتا ہے، دین خدا کو قبول کرتا ہے اور خود کو رضائے خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری یوم سر شنبہ کو مدینہ منورہ سے بارادہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ علامہ ابن حجر کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کو تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تمام مقدرات عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ البتہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جن کا نام جناب حضرت فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا تھا اور جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، باوجہ علالت شدید ہمراہ نہ جا سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ کی تیمارداری کے لیے جناب عباس علمدار کی والدہ گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کچھ فریضہ خدمت ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 60 ہجری یوم جمعہ کو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اس تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کا جواب نہیں۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی مکہ معظمہ میں قتل حسین علیہ السلام کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں 4 ماہ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ مقیم رہے۔ یزید جو بہر صورت حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر مدینے سے بچ کر نکل گئے ہیں تو مکہ میں قتل ہو جائیں، اور اگر مکہ مکرمہ سے بچ نکلے تو کوفہ پہنچ کر شہید ہو سکیں، اور یہ انتظام کیا کہ کوفے سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ معظمہ میں بھجوائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو یہ یقین تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ میں آسانی سے قتل کیے جا سکیں گے۔ نہ یہاں کے باشندوں میں عقیدے کا سوال ہے اور نہ عقیدت کا، یہ فوجی لوگ ہیں، ان کی عقلیں بھی موٹی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے قبل جب تک جتنے بھی افسر بھیجے گئے وہ محض اس غرض سے بھیجے جاتے رہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے کوفہ لے جائیں، اور ایک عظیم لشکر مکہ معظمہ میں شہید کیے جانے کے لیے ارسال کیا اور 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوا دیا، جس کا قائد عمر ابن سعد تھا۔ اس کے علاوہ ایک سازش یہ بھی کی گئی کہ ایام حج میں 300 شامیوں کو بھیج دیا گیا کہ وہ گروہ حجاج میں شامل ہو جائے اور جہاں جس حال میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پائیں قتل کر ڈالیں۔ خطوط جو کوفہ سے آئے تھے انہیں شرعی رنگ دیا گیا تھا اور وہ ایسے لوگوں کے نام سے بھیجے گئے تھے جن سے حضرت امام حسین علیہ السلام متعارف تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ یہ خطوط من کلہ طائفۃ و جماعت، ہر طائفہ اور جماعت کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ علامہ ابن حجر کا کہنا ہے کہ خطوط بھیجنے والے عام اہل کوفہ تھے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں کوفہ میں 1-2 گھر کے علاوہ کوئی شیعہ نہ تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے تفس حالات کی خاطر جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے تھے کہ جن کی شہادت کا سانحہ عاشوراء محرم سے تقریباً 1 ماہ پہلے کوفہ میں ہوا۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد عقیل حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند، قریش کے ماہر نسب شناس اور فصاح عرب میں سے تھے۔ ابن قتیبہ نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی والدہ کا نام نبطیہ لکھا ہے۔ نبط وہ لوگ تھے جو بلاد عرب کے اواسط میں آجا سلمہ پہاڑ کے کنار قبیلہ تیگ کے ساتھ گزر بسر کرتے تھے۔ بعد میں یہ لوگ عراق میں اقامت گزین ہو گئے تھے۔
بعض نے حضرت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ابو الفرج لکھا ہے، اور بعض نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کا نام علیہ تھا اور یہ کنیز تھیں جنہیں جناب عقیل علیہ السلام نے شام سے خریدا تھا، جبکہ بلاذری نے ان کا نام حلیہ لکھا ہے۔ بلاذری نے جناب عقیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب مسلم کو قوی ترین اور شجاع ترین شمار کیا ہے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہاشمی تھے، ان کی کنیت ابو داؤد تھی، جو عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی، خدا سے طلب خیر کی، پھر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بلایا، انہیں اہل کوفہ کی دعوت اور ان کے اظہار خیال سے آگاہ کیا۔ اہل کوفہ کے نام انہیں ایک خط دیا تاکہ وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہیں اہل کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں، خدائے متعال کی جو رضا ہوگی اور تمہارے لیے جو پسند کرے گا اسے انجام دے گا۔ دعا ہے کہ میں اور تم شہیدوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ اب تم خدا سے مدد طلب کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور کوفہ پہنچ کر وہاں کے معتبر ترین آدمی کے یہاں قیام کرنا۔ پس جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام حکم امام حضرت امام حسین علیہ السلام پاتے ہی رو برائے سفر ہو گئے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صیاد نے ایک آہو شکار کیا ہے اور اسے چھری سے ذبح کر ڈالا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس واقعے کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیان کر دوں تو بہتر ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے دعائے کامیابی دی اور روانگی میں عجلت کی طرف اشارہ کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دے کر چشم گریاں مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے کوفہ گئے۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی عمر 8 سال تھی۔ یہ دونوں بیٹے بروایت مدینہ منورہ میں تھے۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور زیارت وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھر وارد ہوئے۔ رات گزاری، صبح کے وقت اپنے بچوں کو لے کر 2 راہبر سمیت جنگل کے راستے سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ قبیلہ قیس کے 2 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے جو کہ راستے سے واقف تھے، لیکن وہ راستہ بھول گئے۔ جناب مسلم کے ساتھ شدید تشنگی کی وجہ سے ناتواں ہو گئے اور سفر جاری نہ رکھ سکے۔ اب وہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ بے پناہ کوشش کے بعد علامتوں کے ذریعے راستہ ملا اور جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کی غرض سے کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خط حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اثناء سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا اور جن مراحل سے گزرے تھے ان سے آپ علیہ السلام کو مطلع کیا۔ نیز لکھا، میں بطن الخبیت میں جو کہ پانی کے کنارے واقع ہے قیام پذیر ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط میں یہ بھی لکھا کہ چونکہ اس سفر میں بدشگونی کے آثار نظر آتے ہیں لہٰذا مجھے اس سے معاف رکھا جائے اور کسی دوسرے آدمی کو کوفہ روانہ کر دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو جواب لکھا، اما بعد، ڈرتا ہوں کہ اس خط کو لکھنے کا محرک کہیں خوف نہ ہو۔ جس منزل کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی طرف روانہ ہو جاؤ، والسلام۔ جب جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط پڑھا تو کہا، مجھے کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ اس کے بعد راہی کوفہ ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ طے کے چشمے تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ توقف کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اچانک دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرن کو تیر مارا اور ہرن تیر کھاتے ہی مر گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ ہم دشمن کو ماریں گے۔ بہرحال جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نصف رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور شوال کو کوفہ پہنچے اور جناب مختار بن عبید ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مختار اپنے خاندان والوں میں سب سے زیادہ شریف، باہمت اور قوی ارادہ انسان تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کی شدید مخالفت کرتے تھے۔
لوگ انہیں عقل مند اور صائب الرائے سمجھتے۔ انہوں نے دشمنوں سے جدا اور اہل بیت الطہار علیہ السلام سے متصل ہو کر ایسے بلند اخلاق اور انسانی کمالات حاصل کیے تھے کہ ان کے ظاہر و باطن سے اہل بیت الطہار علیہ السلام کی محبت اور خلوص آشکار تھا۔ مختار کے گھر قیام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مختار شیعوں کے سربراوردہ افراد میں شمار ہوتے تھے، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھی یہ یقین تھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مخلص اور ان کے وفادار ہیں۔ اور پھر مختار حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کے بہنوئی تھے۔ جب تک جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام مختار کے گھر میں قیام پذیر رہے، اس وقت تک نعمان بن بشیر جناب مسلم ابن عقیل کو نہیں چھیڑ سکے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے اس انتخاب سے آپ کی اجتماعی حالات سے آگاہی واضح ہو جاتی ہے۔ جب شیعوں کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ مختار کے گھر آپ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا۔ یہ عظیم جماعت حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے بہت متاثر ہوئی۔ 18,000 افراد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عابس بن ابی شبیب شاکری، جو کہ اس مجمع میں موجود تھے، اٹھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا: اے کوفہ والو، مجھے آپ حضرات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، نہ میں آپ حضرات کو فریب دینا چاہتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم وہ میرے ضمیر کی آواز ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اور یہ میں پورے طریقے سے تیار ہوں۔ عابس بن ابی شبیب شاکری نے مزید کہا کہ جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں دریغ نہیں کروں گا۔ آپ کی رکاب میں اس شمشیر کے ساتھ جو کہ میرے ہاتھ ہے، دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ اس سے میرا مقصد صرف رضائے خدا اور اس کی جزا ہے۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کہا: خدا تم پر رحم کرے، جو تمہارے دل میں تھا اسے مختصر جملوں کے پیرائے میں زبان سے ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا: خدا کی قسم میں بھی عابس کی مانند آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ جناب عابس ابو شبیب بن شاکری ابن ربیہ بن مالک ابن صعب ابن معاویہ ابن کثیر ابن مالک ابن حشبم ابن حاشد ہمدانی کے بیٹے تھے۔ آپ نہایت بہادر، رئیس، عابد شب، زندہ دار اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخلص ترین ماننے والوں میں سے تھے۔ آپ کے قبیلہ بنو شاکر پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بڑا اعتماد تھا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین میں فرمایا تھا کہ اگر قبیلہ بنی شاکر کے 1,000 افراد موجود ہوں تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی ہی نہ رہے۔ عابس نے کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا، اور جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تھے تو آپ نے سب سے پہلے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ آپ کوفہ سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خط لے کر مکہ گئے تھے اور وہیں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور یوم عاشوراء شہید ہو گئے۔ اور جناب حبیب ابن مظاہر ابن ریاب ابن اشتر ابن جنجوان ابن فقس ابن طریف ابن عمر ابن قیس ابن حرس ابن سلبہ ابن ودان ابن اسد ابو القاسم الاسدی کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے۔ انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ یہ اصحاب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بھی تھے اور ہر جنگ میں شریک رہے۔ آپ خاندان بنو اسد کے معروف فرد تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے اور مولا علی علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے۔ آپ کو بہت سے علوم پر دسترس، زہد و تقویٰ کے مالک تھے اور آپ کا شمار پارسیان شب اور شعران روز میں ہوتا ہے۔ ہر شب ختم قرآن کرتے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا اور کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے آپ بہترین حامی تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خط: جب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کر لی اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اس الہی انقلاب کی کامیابی کا یقین ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا
کہ اہل کوفہ میں سے 18,000 نے میری بیعت کر لی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ میرا خط ملتے ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیے، کیونکہ لوگ آپ علیہ السلام کو چاہتے ہیں اور امویوں سے بیزار ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے یہ خط، کہ جس کے ساتھ اہل کوفہ کا خط بھی تھا، قیس بن مصر سدابی اور عابس بن ابی شبیب شاکری کے ذریعے روانہ کیا۔ دوسری طرف حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کو جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی آمد اور ان کے ہاتھ پر لوگوں کے بیعت کرنے کی خبر ملی تو وہ منبر پر گیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، خدا کے بندو، خدا سے ڈرو، تفرقہ اندازی اور فتنہ پروری سے بچو، کیونکہ اس سے لوگوں کا کشت و خون ہوتا ہے اور ان کے اموال برباد و غارت ہوتے ہیں۔ میں اس سے نہیں لڑوں گا جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا، اور نہ تمہیں ایک دوسرے کی جان لینے کی فکر میں مبتلا کروں گا۔ صرف اتہام کی بنا پر کسی کو گرفتار نہیں کروں گا، لیکن اگر مجھ سے دشمنی کرو گے اور اس عہد سے چشم پوشی کرو گے جو تم نے کیا ہے اور یزید کی مخالفت کرو گے، تو خدا کی قسم میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے، خواہ تم میں سے کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ اٹھے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے درمیان حق کو پہچاننے والوں کی تعداد باطل پرستوں سے زیادہ ہے۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کی تقریر کے بعد بنی امیہ کا حلیف و ہم و پیمان عبداللہ بن سید حضری اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ اس فتنے کا علاج صرف اسے کچل دینا ہے۔ اے نعمان، تمہاری رائے کمزور و ناتواں لوگوں کی سی ہے۔ حاکم کوفہ عبداللہ بن سید حضرمی کی باتوں سے غیظ میں آ گیا اور کہا، اگر میں خدا کی اطاعت میں رہتے ہوئے کمزور شمار کیا جاؤں تو یہ میرے لیے خدا کی نافرمانی کی حالت میں باعزت شمار ہونے سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر ممبر سے اتر آیا۔ عبداللہ ابن مسلم جو اموی حکومت کا نمک خوار تھا، سب سے پہلے اس نے یزید کو خط لکھا اور کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی آمد اور ان کے ہاتھ پر اکثر لوگوں کے بیعت کرنے کی خبر دی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، اگر کوفہ پر اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کسی عزم بالخبرم آدمی کو بھیجیے تاکہ آپ کے فرمان کے مطابق عمل کرے اور آپ کے دشمنوں سے اسی طرح نپٹے جس طرح آپ خود نبٹتے ہیں۔ نعمان بن بشیر ایک بزدل و کاہل آدمی ہے، یا پھر بزدلی و سستی کا اظہار کر رہا ہے، وہ گورنری کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسلم اور حکومت کے تمام وظیفہ خوار افراد جیسے عمارہ بن ولید، عمر بن سعد بن ابی وقاص نے یزید کو اسی مضمون کے خط لکھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی حمایت اور وفاداری کے اعلان میں عابس بن ابی شبیب شاکری کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کا نام آتا ہے۔ آپ شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بعد کربلا کو پا پیادہ روانہ ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ان کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے اور عابس و حبیب جیسے کلمات ادا کیے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت۔ ان ولولہ انگیز تقریروں کا اثر یہ ہوا کہ شیعہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کرنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے سلسلے میں ہمیشہ سے زیادہ سخت اور استوار ہو گئے اور درجہ ذیل 7 شرائط پر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کا اعلان کیا۔ ایک، لوگوں کو کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیں گے۔ 2، ظالموں سے جنگ کریں گے۔ 3، مستضعفین سے دفاع اور معاشرے کے محروم لوگوں کی دستگیری کریں گے۔ 4، مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ 5، حق حقدار تک پہنچایا جائے گا۔ 6، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد کی جائے گی۔ 7، صلح پسند افراد سے صلح اور زیادتی کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔ بعض مورخین نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے، جبکہ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 25,000 تحریر کی ہے۔ اسی طرح بعض نے 28,000 اور بعض نے 30,000 لکھی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 سے بھی زائد تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے اس لیے عازم مکہ ہوئے تھے کہ یہاں ان کی جان بچ جائے گی، لیکن آپ علیہ السلام کی جان لینے پر ایسا سفاک دشمن طلوع ہوا تھا جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ محترمہ میں بھی آپ علیہ السلام کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مقام امن کو محل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ علیہ السلام حج تک نہ کر سکے۔ عزیز و اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ التواء سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چونٹی کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی ضرور قتل کیا جاؤں گا،
اور سنو، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرمت مکہ ایک دمبے کے قتل سے برباد ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے باہر چاہے ایک ہی بلشت پر کیوں نہ ہو قتل کیا جاؤں۔ یہ واقعہ ہے کہ یزید کا ارادہ بہر صورت حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا اور اتصال بنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر بن سعد کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ علیہ السلام کو واپس لانے کی صحیح کی۔ جب یہ خطوط یزید کو ملے تو اس نے اپنے باپ کے وفادار غلام سر جون کو بلایا اور اس کے سامنے کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی آمد، ان کے ہاتھ پر اہل کوفہ کی بیعت اور حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کی تسالی کا ذکر کیا اور کوفہ کے نئے گورنر کے انتخاب کے سلسلے میں اس کی رائے طلب کی۔ اگر اس وقت تمہارا باپ معاویہ زندہ ہوتا تو اس سلسلے میں تم اس کی بات پر عمل کرتے۔ یزید نے کہا، بالکل۔ سر جون بن منصور شام کے نصارہ میں سے تھا۔ معاویہ نے اپنی حکومت مضبوط کرنے میں اس سے بہت کام لیا تھا۔ سر جون کا باپ منصور شام فتح ہونے سے قبل ہرقل کی طرف سے بیت المال کا خزانچی تھا۔ اس کا بیٹا سر جون بھی اموی حکومت میں عہدہ پر رہا ہے، باوجود یہ کہ عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا تھا کہ عیسائیوں کو سرکاری عہدوں پر نہ رکھا جائے مگر یہ کہ مسلمان ہو جائیں۔ سر جون جانتا تھا کہ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے بدظن ہے، اس لیے اس نے یزید کو ٹھنڈا کرنے کے لیے معاویہ کا وہ فرمان نکالا جو اس نے اس کے مرنے سے قبل لکھوا لیا تھا اور اس میں کوفہ کی گورنری عبید اللہ ابن زیاد کے نام لکھ لی تھی۔ جیب سے نکال کر یزید ابن معاویہ کو دکھایا اور کہا، عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں یہ تھا معاویہ کا نظریہ، اور اب چونکہ پورا کوفہ بحران کا شکار ہے لہٰذا بصرہ و کوفہ دونوں کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دو تاکہ وہ حکومت کے ان دونوں مراکز میں مخالفوں کو کچل دے۔ یزید نے سر جون کا مشورہ قبول کر لیا اور کوفہ کی حکومت کا پروانہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا حاکم تھا کے نام لکھا اور پروانہ حکومت سے پیوستہ خط مسلم بن عمرو بحالی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ مسلم بن عمرو بحالی قتیبہ کا باپ ہے، قتیبہ مسلم کا باپ ہے اور مسلم عبداللہ کا باپ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے نام یزید نے جو خط لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک روز ان کی مداح و ستائش ہوتی ہے اور دوسرے دن ان پر نفرین و لعنت ہوتی ہے۔ بہت سی ناپسند چیزیں دل پسند بن جاتی ہیں۔ تم جس منصب و مقام پر ہو اس کے لیے شائستہ ہو۔ عرب شاعر کے بقول تم بہت بلند ہوئے اور بادلوں سے بھی اوپر پہنچ گئے۔ مسند آفتاب کے علاوہ تمہارے شایان شان کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ یہی جملہ عبید اللہ ابن زیاد سے یزید کی بدظنی کو آشکار کر دیتا ہے۔ اس خط میں اسے حکم دیا کہ جلد از جلد کوفہ پہنچو اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کر دو یا شہر بدر کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب بصرہ میں یزید کا خط ملا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس قاصد کو قتل کرنے کا حکم دیا جو بصرہ کے شرفا سربر آوردہ افراد کے نام خط لے گیا تھا۔ اس کے بعد شہر کی مسجد میں منبر پر گیا اور کہا، یزید بن معاویہ نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور میں کل کوفہ چلا جاؤں گا۔ خدا کی قسم سختیاں میرے پاس بھی نہیں آ سکیں گی اور زمانے کے حوادث مجھے متزلزل نہیں کر سکیں گے۔ جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے خصومت رکھتا ہوں، جو مجھ سے جنگ کرے گا میں بھی اس سے جنگ کروں گا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مزید یہ کہا کہ میں نے اپنی عدم موجودگی میں بصرہ کا حاکم اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو مقرر کیا ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ خدا کی قسم میں مخالفوں کو قتل کرنے میں بے باک ہوں، قریب والوں کو دور والوں جیسی سزا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ صحیح طرح پیش آؤ، میری مخالفت نہ کرو۔ کوفہ کی سمت عبید اللہ ابن زیاد کی روانگی۔ عبید اللہ ابن زیاد مسلم بن عمرو بحالی، منظر بن جارود، شریک بن باعور حارثی، عبداللہ بن حارث بن نوفل اور اہل بصرہ میں سے 500 افراد کے ساتھ تیزی کے ساتھ کوفہ کا راستہ طے کرنے لگا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ شریک بن عور اور عبداللہ بن حارث اس کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں تو وہ انہیں اثناء راہ میں تنہا چھوڑ کر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی سمت چلا گیا۔ شریک بن عور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، جنگ جمل و صفین میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابو الفرج اصفہانی کہتے ہیں کہ ابن زیاد ان کی عزت و تعظیم کرتا تھا، شیعت میں بڑے سخت تھے۔ صاحب مناقب نے انہیں ہمدانی لکھا ہے جبکہ دیگر مورخین نے حارثی تحریر کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ شریک امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت میں ثابت قدم رہے اور جنگ صفین میں عمار یاسر کے ساتھ تلوار چلاتے رہے
اور معاویہ سے جو ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ تاریخ میں مرقوم ہے۔ لکھا ہے کہ ہانی بن عروہ سے ان کی دوستی تھی۔ شریک بن اور عبداللہ بن حارث، ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ ابن زیاد دیر سے کوفہ جائے، ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں، لیکن ابن زیاد کو یہ خوف تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کوفہ نہ پہنچ جائیں، اس لیے وہ جلد از جلد کوفہ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ نہایت سرعت کے ساتھ بصرہ سے کوفہ تک کا فاصلہ طے کر رہا تھا، یہاں تک کہ قادسیہ میں اس کا غلام مہران بھی اس سے بچھڑ گیا، اور درہم و دینار کے لالچ دینے کے باوجود ابن زیاد اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ مجبوراً اسے بھی راستے میں تنہا چھوڑا اور لباس بدل کر اپنا سفر جاری رکھا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یمانی لباس پہنا، سر پر کالا مامہ رکھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اسے امام سمجھیں۔ اس بھیس میں وہ ہر چیک پوسٹ سے نکلتا چلا گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ وہ اسے مرحبا کہہ رہے تھے، اور ابن زیاد آنکھیں ملائے بغیر خاموشی سے چلا جا رہا تھا۔ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا داخلہ۔ ابن زیاد کوفہ کے نزدیک پہنچ کر رات ہونے کے انتظار میں ٹھہر گیا، اور پھر نجف سے قریب والے علاقے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اسی انصا میں ایک عورت چلائی، خدا کی قسم یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قریب کے افراد بھی چلانے لگے اور اس کے چاروں طرف جمع ہو کر کہنے لگے، ہم 40,000 سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب یہ سادہ لو لوگ ہوش میں آئے اور ابن زیاد نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، اہل کوفہ کے جن پر غفلت طاری ہو گئی تھی ایک دوسرے پر گرنے لگے، بہت سے کچلے گئے، اور اس طرح عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جب مسلم بن عمرو بحالی نے ابن زیاد کے چاروں طرف کوفہ کے فریب خوردہ لوگوں کا جمع و غفیر دیکھا تو چلایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد چلتا رہا یہاں تک کہ دارالامارہ کے پیچھے پہنچ گیا۔ کوفہ کا دارالامارہ قدیم اسلامی عمارتوں میں سے ہے جسے سعد بن ابی وقاص نے تعمیر کرایا۔ ابن زیاد کے ساتھیوں نے دارالامارہ میں موجود نعمان بن بشیر اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر نے سوچا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں جو کہ اپنے حامیوں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دارالامارہ کے قریب نہ آئیے۔ خدا کی قسم جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے وہ میں ہرگز آپ کو نہیں دوں گا، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے جنگ کروں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی درمیان میں مجمع میں سے ایک آدمی چلایا، یہ ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ ابن زیاد سے دور ہٹ گئے اور متفرق ہو گئے۔ نعمان بن بشیر نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا اور ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا خطبہ۔ دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اہل کوفہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ خطبہ دیتے ہوئے کہا، یزید ابن معاویہ نے تمہارا شہر میرے سپرد کیا ہے تاکہ بیت المال کی حفاظت اور مظلوموں و محروم طبقے کی حمایت کروں، اور جو لوگ صادر ہونے والے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں ان کے ساتھ مہربان باپ جیسا سلوک روا رکھوں۔ میں ان لوگوں پر تلوار چلاؤں گا جو میرے حکم سے سرکشی کرے گا۔ میرے غضب سے ڈرو، جان لو کہ میں کہنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کی حکومت مسند پر بیٹھتے ہی اہل کوفہ پر خوف طاری کرنے اور روب میں لینے کے لیے کوفہ کے سربراہ آوردہ لوگوں میں سے بعض کی گرفتاری اور بعض کے قتل کا حکم صادر کیا۔ اس طرح وہ لوگوں کے انقلابی ارادے کو متزلزل اور ان کی شورش کے منصوبے کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دن حکم دیا کہ لوگ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ خود ایسی عجیب و غریب صورت بنا کر ممبر پر گیا کہ جس میں عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور دھمکی امیز خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے بڑی سختی سے کام لینا پڑے گا۔ دیکھو، میں مجرم کے عوض بے گناہ کو اور مفرور و غائب کی جگہ موجودہ لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہیں گھروں میں بٹھا دوں گا۔ اسی انصا میں اہل کوفہ میں سے اسد بن عبداللہ عمری کھڑے ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے امیر، خدا تو فرماتا ہے کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کا فرض کہنا ہے اور ہمارا فرض سننا ہے، لیکن ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کر، جبکہ ابھی تو ہم نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنا خطبہ روک کر ممبر سے اتر آیا اور دارالامارہ میں چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خطبے کے درمیان عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ اس ہاشمی سے کہہ دو میرے غضب سے بچتا رہے۔